سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے دو اعتبار سے۔ ایک زبان حال سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے بنانے والے میں کمال ہے۔ آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا منظر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ خوبصورت جانور دیکھتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے، یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے، بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کیا۔ تو ہر کائنات کے اندر مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال ہے۔ تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز اس کائنات کی۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی ہے، اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی تھی۔ اچھا، یہ جو معجزات ہیں نا، یہ جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا تو ان کی موجودگی میں ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ نبی کے جو اصحاب ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط لیول کا ہو جائے، کیونکہ باقی امت تک تو پیغام ان اصحاب نے پہنچانا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ایمان کو ایک پیک تک پہنچایا جاتا ہے۔ سر یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بڑے بڑے لیڈرز آئے ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف انقلاب آیا عرب کی سرزمین میں۔ آپ کی وفات کے بعد جب کہ اکثر قبائل عرب کے مرتد بھی ہو گئے، کئی لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہو چکے تھے اور قانوناً صحابی تھے وہ دوبارہ سے کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے، اور خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں کسی کو نظر آتا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی، لیکن صحابہ کا پیشن تھا کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عنقریب کیسر ختم ہو جائے گا، صدیوں کی رومن امپائر، اور قیامت تک دوبارہ کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ عنقریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا، یعنی پرشین امپائر بھی ختم۔ تو سر دیکھیں ود ان 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر گر گئی۔ رومن امپائر کے اوپر فیصلہ کن جنگ ہوئی یرموک میں، اور اس کے بعد قادسیہ میں کسرا کے خلاف جنگ ہوئی، پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو بچی کھچی رہی وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارا انقلاب عالمی سطح کے اوپر آیا، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، وائی وی مسلم ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ ناٹ اے وارئر۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنگجو نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے جو میں نے کی ہے، وہ آج محل نہیں ہے۔ عمر سیریز ضرور دیکھیں، میرا عمر سیریز کے اوپر ایک تعارف بھی ہے، اس کو ضرور سنیں۔ قطر والوں نے 30 سال میں نبی علیہ السلام کی جو 30 اقساط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری اسلامک ریولیوشن کو عربی میں فلمایا ہے۔ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آلموسٹ 15 اقساط آ چکی ہیں، اور سب ٹائٹل کے ساتھ انگلش اور اردو مکمل اویلیبل ہے وہ عربک میں، تو وہ آپ دیکھیں تو وہ پوری ریولیوشن آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے بھی، اور ایسی تسبیح ایسی آواز میں کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی غالب ہو جائے نا تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے جب اس کے پاس اتھارٹی آ جائے۔ یہ اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے، لیکن اس کی صفت کو اس کی دوسری صفت حکمت والی ایسا بیلنس کرتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے۔ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر
سبقت لے جانے والی ہے. یہ برابر بھی ہوتی نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. سبقت لے جانے والی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹ آئے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر. لیکن ہر چیز وہ جو قدرت کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہو. اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی اور ایک خدا پیدا کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ محال ہے، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ تو مخلوق ہوگی، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی تو ڈیفینیشن یہ ہے لم یلد ولم یولد. تو اسی طرح کے یعنی کرٹیکل ٹاپکس کے اوپر میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ لکھ دیں یا اللہ کو کس نے پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میری ویڈیو کھلے گی. اس میں نے کئی ایک چیزوں کا، علم الکلام کی جو بحثیں ہیں، جو معتزلہ نے ایک فتنہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد علم الکلام والے جو لوگ ہیں انہوں نے، جہمیہ نے، اور اہل سنت کا منہج کیا ہے، میں نے اس کے اندر وہ بیان کیا ہے اور عقلی دلائل کے ساتھ. هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. والظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. یہ قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے، اور اسی سے ڈیویٹ ہو کے صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ بھی آیا. وہ کہتے ہیں جی اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اور بیچ میں ظاہر اور باطن اللہ ہی اللہ. تو وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہی اللہ. پینتھیزم کا عقیدہ آیا، ہماؤست کا، گاڈ انکارنیٹس، یعنی انسان جو ہے یہ بھی معاذ اللہ، یعنی اللہ ہی نے انسان کا روپ دھار لیا ہوا ہے. یہ پینتھیزم کا عقیدہ جو ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے. اگرچہ صوفیاء نے اس کو تھوڑا سا ماڈرن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی وحدت الوجود کی ہم یعنی ہر زمانے میں خیر اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن کرتے رہے. ظاہر ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ہٹ کے بنائی جائے تو وہ جب اس کے اوپر علمی اعتراضات ہوتے ہیں تو ہر آ کے اپنا اس خاکے میں رنگ بھرتا ہے. حتیٰ کہ اس کی ایپیکس ہمارے دور کے اندر ایک بہت بڑے یعنی قرآن حکیم کے اسکالر، میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی جن لوگوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر خدمت کی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور صرف اس دور کے اندر نہیں پوری اسلامک ہسٹری میں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو میرے استادوں میں سے ہیں. انہوں نے وحدت الوجود کے حوالے سے پوری ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب ان سے ملاقات کے لیے 2008 میں حاضر ہوا، میں نے کہا سر یہ آپ نے وحدت الوجود کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں صوفیاء والا وحدت الوجود نہیں مانتا، میرا وحدت الوجود یہ ہے کہ تمام کائنات کا خالق ایک ہی اللہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. تو میں نے کہا یہ تو عقیدہ شروع سے ہے، اس میں کون سا آپ نے کوئی نئی انوینشن کر دی ہے؟ تو اس کو وحدت الوجود کا نام تو نہ آپ دیں، اس کو آپ یعنی توحید کا نام دے دیں، کچھ اور نام دے دیں، لیکن وحدت الوجود سے تو سیدھے سے وحدت الوجود کا آپ ذرا ٹرانسلیشن ہی کر لیں کہ وجود ایک ہی ہے. تو پھر سر ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں نا، مخلوق ہے نا. یہ پوری کی پوری کتابیں ہیں، اس کے پیغمبر کس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اور مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. یہ علم الکلام کی ٹرمز ہے. قدیم جو ہمیشہ سے، حادث جو ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ کی ساری مخلوقات حادث ہیں، پہلے نہیں تھی، اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئی. تو جب تک آپ قدیم اور حادث کا فرق نہیں کریں گے توحید کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر آپ وحدت الوجود ہی کہہ دیں گے کہ وجود ہے ہی ایک ہے تو باقی سب کی نفی ہوگی. تو وہ پھر اس لیے ہک ہے جڑا ڈھوں کی ہک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. اور یہی تصوف وہ یعنی پرانے صوفیاء کے اندر محی الدین ابن عربی نے یعنی سب سے پہلے اس کو زیادہ پروموٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ان کی جو جائز اولادیں ہیں بریلوی اور دیوبندی علماء، اور ان کے جو مشترکہ دادا ابو ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، سب سے زیادہ فتنہ اس نے سب کانٹیننٹ کے اندر وحدت الوجود کے حوالے سے کھڑا کیا. لیکن اللہ کا فضل ہے آپ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، ان لوگوں کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ان کی یعنی آپ سمجھیں علمی میتیں لے کے مدرسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عام بندوں کو کیا پتہ ہے؟ جب ہم نام لیتے ہیں تو مدرسوں والے خوش ہوتے ہیں. ادروائز عام مسلمانوں کو کیا پتا کہ امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے، یہ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ عام مسلمان تو وہی دیکھے گا جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. توحید تو وہ سمپل توحید ہے جو سورہ اخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے.
تو ان لوگوں نے جو دین کا جنازہ نکالا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا جنازہ بھی تو نکلنا تھا نا، اور اللہ کے فضل سے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی اللہ ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بھی کریٹیکل آیات میں سے، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، یا آپ لکھیں استوى علی العرش کا عقیدہ، تو انشاءاللہ یہ ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا جس میں میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، جس میں یعنی پاسٹ کے اندر ایک جہمیہ فرقہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعویلات باطل کرتا تھا، صفات کی، جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہے وہ حنفیوں کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری طرف مجسمہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ فزیکلی کلیم کرتے تھے ایسی چیزیں جس کی ماڈرن فارم بعض سلفی علماء ہیں آج کل، بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے، امام ترمذی کے کامنٹس کی روشنی میں، امام مالک کی کامنٹس کی روشنی میں، جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، ان کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے۔ تو آپ وہ لکھیں اللہ کہاں ہے، تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں، یہ 6 دن کتنے تھے، ان کی لینتھ کیا تھی، اس کی ڈیٹیل قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، تمہارے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے۔ تو واللہ عالم یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ 6 دن کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی ایک قدرت کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ یعنی 9 مہینے کے اندر مکمل ایک بیبی بنتا ہے، اور خرگوش کا بیبی جو ہے 1 مہینے میں بن جاتا ہے، اور ہاتھی کا بیبی جو ہے وہ 22 مہینے میں بنتا ہے، 2 سالوں میں، اور بیکٹیریا سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں ریپروڈکشن کر دے، مہینوں میں کرے، ہفتوں میں کرے، یا ملینز آف ایئر، اس کے لیے تو صرف ایک ہے، کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امر کن کے بعد جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ اس نے طے کیے کہ کس کے لیے کتنا ٹائم۔ ظاہر اب آپ اگر ایک آم کی گٹھلی کو زمین میں بوتے ہیں تو اس ٹائم تو درخت نہیں بنتا، اس کو درخت بن کر پھل دینے میں 8 سال لگتے ہیں۔ اس کی نسبت اگر آپ دوسرے فروٹ دیکھیں تو کوئی 1 یا 2 سال کے بعد پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آم کو پھل کے قابل ہونے کے لیے 8 سال چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور دوسری طرف آپ پودینہ دیکھ لیں، رات کو کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں، اگلے دن پھر اتنے ہی اگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی، اکثر لوگ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 6 دن کیوں لگے جی؟ تو 6 دن لگے یا 6 سیکنڈ لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ میرا پیغام پیغمبروں کے ذریعے پہنچے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کا محتاج ہے کیا؟ کتابوں کا محتاج ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس نے یہ حکمت اڈاپٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ذریعہ بنایا ہے بچے کی پیدائش کا، وہ چاہے تو باپ کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ ول آف گاڈ ہے۔ یعنی یہ ایک ملحدین بھی اس طرح کے کوشچنس کرتے ہیں، تو ہر چیز کا سوال کے اینڈ پہ جواب آپ دیں گے ول آف گاڈ، اور اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ٹھیک ہے، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو تم بیج بوتے ہو اس کے علم میں ہے، جو سورہ الانعام میں آیا نا کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج نہیں پھوٹتا، نہ سمندروں کے اندر کوئی درختوں کا پتا، نہ خشکیوں میں کوئی درختوں کا پتا گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اس نے یہ ساری چیزیں پہلے لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں۔ تو اللہ تو فرماتا ہے جو زمین میں تم بوتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، وما یخرج منہا، جو زمین میں سے نکلتی ہے کھیتی یا فروٹ وہ بھی اس کے علم میں ہے، وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی اس کے علم میں، یعنی جو بارش برساتا ہے وہ اس کے علم سے، یا آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ بھی اس کے علم سے، وما يعرج فيها، اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے، یعنی یہ ایویپوریٹ ہو کے جو پانی اوپر کی طرف چڑھتا ہے یا ہمارے اعمال اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نا، ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، فجر سے زور تک وہ انسان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، پھر زور کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے، تو وہ جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے تو فجر پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو عصر پڑھ رہا۔
اور دوسرے کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے اثر پڑ رہا تھا، آئے ہیں تو فجر پڑ رہا، تو وہ گواہی دیتے ہیں. تو فرشتوں کا اترنا چڑھنا بھی اس میں شامل ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی. اور سورہ قاف کے اندر تو اس کا کلائمیکس ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگِ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. سورۃ الواقعہ میں ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس مرنے والے شخص کے اتنے قریب نہیں ہوتے نظر کی حالت میں جتنا ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور پھر سورۃ المجادلہ جو پارہ نمبر 28 میں اگلی پہلی سورت آئے گی انشاءاللہ اگلی دفعہ، اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب اس کی تفصیل میں نہیں ہم پڑھیں گے. ہمارا ایک اجمالی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھتے، یہ متشابہات ہیں. اور اسی کی وجہ سے جہمیہ بھی گمراہ ہوئے اور اسی کی وجہ سے مجسمہ بھی گمراہ ہوئے. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو جو صفات آئی ہیں ان کو من و عن اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں بغیر اس کی کوئی تعویل بیان کیے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. واللہ بما تعملون بصیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وإلی اللہ ترجع الامور، اور ہر چیز ہر کام بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہمارے نامہ اعمال بھی ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل فرماتا ہے رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر. دیکھیں اچانک رات اور دن نہیں آتے، ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. پوپ اٹھتی ہے آہستہ آہستہ مشرق سے، پھر روشنی ہو جاتی ہے، پھر اس طریقے سے غروب ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی ہے، پھر بالکل رات ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ بھی انڈائریکٹلی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ زمین گول ہے. یہ صرف گول چیز کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، چوکور کے ساتھ تو ابرپٹ چینج آ جاتی ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کا علم کیا ہے؟ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. آمنوا باللہ ورسولہ، اتنا زیادہ بڑی ہستی کا تعارف کروانے کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور ایمان لگانے کا تقاضا یہ ہے کہ خرچ کرو ہر اس چیز میں سے جو اس نے تمہیں دی ہے. سر جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا اللہ کو مان رہے ہیں. ویسے تو خالی اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی ماننی تب ہوگی جب اللہ کے لیے قربانی کریں گے. اچھا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ نہیں آیا کہ مال خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ہر اس چیز کو خرچ کر دو اللہ کے لیے جس میں اس نے تمہیں تصرف دیا. کس کس چیز میں تصرف دیا؟ سب سے پہلے تصرف جان کے اندر، یعنی جوانی اللہ کے لیے لگائی جائے نا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، سورہ نساء میں آیا نا، پارہ نمبر 4 کا آغاز اس سے ہوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کو نہ دے دو. انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان، زندگی، وقت. یہ مال بھی دوسرے نمبر پہ ہے کیونکہ زندگی لاکھ لگا کے مال کمایا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی لگاتے ہیں نا، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. تو یہ جان، مال، اولاد، زمین، ہر چیز اللہ کی راہ میں کھپا دیجیے. فالذین آمنوا منکم، تو جو ایمان لائے تم میں سے، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول تمہیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ. اچھا یہ مدنی صورت ہے، یہ کافروں کو خطاب نہیں ہو رہا، یہ کمزور ایمان والے مومنین کو ہو رہا ہے کہ بھئی صحیح والے ایمان والے بن جاؤ. رسول اللہ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس نے تم سے میثاق بھی لیا، یعنی جب تم نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا نا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ توحید میں اللہ کو مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر تسلیم کرو. اور ایک وہ عہد الست بھی ہے جو ہماری روحوں سے لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی،
جو سورۃ الاعراف میں آیا، تو تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو تو یہ عہد تم کر چکے ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ ہے جو اپنے اس بندہ خاص نبی علیہ السلام کے اوپر روشن آیات نازل فرماتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے۔ اچھا، گمراہی ہمیشہ جمع کے سیغے میں آئی ہے اور ہدایت ہمیشہ سنگل کے سیغے، لہذا یہ کہتے ہیں نا سارے بزرگوں کے طریقے حق میں، نا آ رہا ہے کلپ انشاءاللہ 2-3 تک، نا والا کلپ سارے حق پہ ہوتے تو قرآن حکیم میں جمع کے سیغے میں آتا نا۔ سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے۔ یعنی وہ چلنے والے تو جمع میں ہیں لیکن چل رہے ایک کے اوپر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کہتا ہے جی رفع الالیدین منسوخ ہو چکا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں کرو، ایک کہتا ہے فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، دوسرا کہتا ہے پڑھو گے تو منہ میں انگارہ رکھ دوں گا، اور کہتے ہیں سارے ایک ہی دریا میں سے نکلے ہوئے۔ وہ ایک کیڑی کہانیاں اللہ دے بندے پرانیاں نے، انجینئرنگ تو پہلے دی کہانیاں نے۔ یعنی اگر ایک پانی میٹھے پانی کے دریا میں سے 5 نہریں نکالی جائیں تو یہ تو نہیں ہوگا ایک کڑوی ہو ایک کھٹی ہو ایک، ساری ایک جیسی ہونی چاہیے، تو ایک جگہ سے نہیں نکلی ہوئی ہیں، اے وچ کسی نے نہ کام پایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جنہوں نے پایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے، بزرگاں نہیں، بزرگوں کی خدمات ہے ساری۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکالے ہدایت کے نور کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تم پر نہایت شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی شفقت ہے کہ کتاب نازل کی، اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ کوئی چیز باقی نہ رہے اس حوالے سے، کسی قیامت والے دن کوئی یعنی کلیم نہ کر سکے کہ اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے، اور سب سے بڑا رحم کہ قرآن حکیم میں جو قیامت کے دن کے منظر ہیں جو ہونا ہے فزیکلی، وہ سب کچھ پہلے ہی کر کے بتایا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کا تو وارث اللہ ہے۔ یعنی تم نے تو مر جانا ہے، اللہ نے تو زندہ رہنا ہے، اور تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے تمہارے آباء و اجداد کو، اصل تو یہ وراثت اللہ کی تھی، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کے مال ہی میں سے اللہ مانگتا ہے تو تم دیتے نہیں ہو۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، وقاتل، اور قتال کرتے رہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان اصحاب سے جو بعد میں فتح مکہ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دیکھ لیں یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ جو سارا خطاب تھا وہ صحابہ سے تھا، کافروں سے نہیں تھا، کہ بھی ایمان لاؤ، ایمان لانے کا جو حق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور کیا ہوا ہے، کنجوسی کیوں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ اور اب آ گیا اور اسی آیت کے اندر کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں تو گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ۔ حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے، لیکن ان کو آپ سے اس میں صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا۔ اور خالد بن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا۔ پھر تو حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے۔ تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا، اور آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
وہ عمر سیریز کے اندر آپ دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا تو میرے اصحاب میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام، اس کے آدھ کو بھی نہیں، یعنی 300 گرام کو بھی، ایک پاؤں گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک بدھ کو نہیں پہنچ سکتا. پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا، تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آ جائے کہ یار یہ تو اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے. کہ خالد ابن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی، تو جو معافی مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما، وہ اگر مولا علی پر لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا کیا مرتبہ ہے حضرت علی کے مقابلے میں. تو انہوں نے آدھی حدیث میرے سے اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، اوہ اپنے بابے نو سناؤ. ٹھیک ہے، جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا، ہم نے تو بتایا کہ بھئی بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے. آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا، ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی پہ اپنے دور کے اندر لعنت کروائی ہے، کیونکہ ان کو تو نبی کی صحبت بھی ملی تھی. آج تو 1400 سال گزر چکے ہیں. آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس تک تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا اس نے یہی سمجھا کہ یہ اصحاب جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن تھے. لیکن جنہوں نے نبی الاسلام کا مبارک زمانہ پایا، اس کے باوجود حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا آرگومنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بینچ مارک، اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. میں نے ڈیٹیل سے پھر اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت الدن میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا. جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. اور جب یہ پتہ چلے گا پھر آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعت کو جاری کیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا تو اینڈ پہ دعا کیا کرتے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا. اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا بات ہے. میری یہ پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھ چکا ہے حدیث بطاقہ کے اوپر، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک بندے کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، ٹھیک ہے، اور وہ پریشان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ گنوائے گا اس کا، اور وہ کسی کا بھی انکار نہیں کرے گا. اور دوسری طرف ایک پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا ذرا نامہ مال تو دو. وہ کہے گا یا اللہ یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا دیکھو نا کیا کرتی ہے پرچی. اللہ کے نام سے کوئی بھاری ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے ہی میزان عمل پہ رکھی جائے گی تو وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت کا حکم سنا دی. اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے پرزے والی حدیث. اور حاکم کے اندر ابن حبان کے اندر موجود ہے، اس کلپ میں ہم نے اس کو ڈسپلے بھی کیا کہ اگر زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کلمہ بڑی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا اور ان کو شرمندگی ہوئی
اس بات پہ جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے جنگ کی تھی تو بڑا روئے. تو ان کے بیٹے نے کہا, 321 نمبر ہے کتاب الایمان میں صحیح مسلم کے اندر, دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا. تو بیٹے نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ نے تو یرموک لڑی ہوئی ہے, تو آپ تو نبی کے صحابی ہیں, اس سے بڑا درجہ کیا ہے. تو یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے, میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو. سر وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی گفتگو ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. تو اس میں ایک الفاظ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے, اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. یعنی وہ صحابی ہونے کو بھی دوسرے, ظاہر صحابی وہی ہوگا نا جو کلمہ پڑھے. بڑی فضیلت یعنی اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بڑی فضیلت جو ہے وہ آپ کے لیے مسلمان ہونا ہے یا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا ہے؟ مسلمان ہونا. ورنہ امتی تو جارج بش بھی ہے, مر گیا, اور ٹرمپ بھی ہے. امت دعوت تو ہے نا, یہ امتی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک آپ کلمہ پڑھ کے اقرار نہ کریں. تو یہ بڑی فضیلت ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کو قرض حسنا دے. ہائے ہائے, دیکھیں اللہ تعالیٰ دیا اس نے ہوا ہے اور پھر مجھے کہہ رہے کہ مجھے قرض دے دو, حالانکہ دیا ہم خود مقروض ہیں. یہ قرض اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا مقروض ہوں, اسے قیامت دن 700 گنا تک کر کے, وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے, لوٹاؤں گا. جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہے ہیں. تو اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں تمہارا. اتنا قدردان ہے خدا. ہائے قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے, یعنی اس کے لیے بڑھا دے کئی گنا اور اس سے بہترین اسے اجر عطا فرمائے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, اس قیامت کے دن تم دیکھو گے مومنین مردوں اور عورتوں کو, یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے بھی روشن ہوگا اور دائیں جانب. سر یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, یہاں پہ اب پورے صراط کا بھی ذکر آئے گا, چونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ روشن نہیں ہے, اندھیرے کا دن ہے, بالکل گپ اندھیرا. سوائے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک ٹارچ دے گا, یعنی ٹارچ ان کو فزیکلی ٹارچ نہیں ہوگی لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی, ان کے دائیں بھی نشانی ہوگی. اس گرپ اندھیرے میں تو کوئی قدم بھی آگے نہیں چل سکے. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک ناول کا تعارف کروایا تھا, جب زندگی شروع ہوگی. اس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو, اس ناول کے اندر یعنی اس کی آڈیو ریکارڈنگ آپ سنیں تو بالکل وہ نقشہ کھینچا ہے. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نور دے گا جو جس کی وجہ سے وہ چل رہے ہوں گے. اب وہاں کیا صورتحال بنے گی؟ بشراکم الیوم, آج کے دن ہے مومنین مردوں اور تمہارے لیے بشارت ہے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ایسے باغات, خالدین فیہا, جس میں تم رہو گے ہمیشہ ہمیش, ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, اہل ایمان سے. اب منافق وہ ہیں جو دنیا میں کلمہ گو تھے, اندر سے منافق تھے. آج تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, اللہ وحی کے ذریعے نبیوں کو بتاتا تھا, نمازیں انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی, کٹھے ہی ہوں گے. اب ان کے پاس تو نور نہیں ہوگا, تو جن کے پاس نور ہوگا وہ اہل ایمان نور والوں سے کہیں گے بھئی ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے دنیا میں, ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو نا کہ ہم بھی اس کی روشنی میں چلیں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہائے ہائے, آپ ذرا اس کو امیجن کریں کہ کتنی مشکل, جبکہ آپ ہی کو مدد بھی نہیں کر سکتے. آمنوا ذرونا نقتبس من نورکم, وہ کہیں گے ہمارا انتظار کرو, ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں, اقتباس حاصل کر لیں. جیسے پرانے زمانے کے اندر لوگ دوسرے گھروں سے آگ عاریتاً مانگ کے لایا کرتے تھے, اپنے چولہے میں جلاتے تھے, تو ہم بھی اس نور میں سے کچھ لے لیں. تو اب اہل ایمان تو آپ کو پتہ ہے وہ سارے کوئی ہماری طرح بولڈ تو نہیں ہوتے ہیں نا, اور کچھ شریف النفس اہل ایمان بھی ہوتے ہیں. اب اہل ایمان جواب نہیں دیں گے, وہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو رساب ہیں,
ہاں سر، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امت کے کئی وائزین ہیں جن کو میں نے کولو کے گدوں کی طرح یعنی دوزخ کے اندر چکر کاٹتے ہوئے دیکھا کہ ان کے اچھے باز و نصیحت سے لوگ تو جنت میں پہنچ گئے اور وہ خود دوزخ میں. تو اہل جنت کہیں گے کہ حضرت صاحب تہاڈی تقریراں تہاڈے درس و بیان سنتے سا سی، تسی کتھے جی. تو اب وہ شرما رہے ہوں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کیسے یعنی نور دیں، اور انکار بھی نہیں کر سکتے. یہاں بھی ہوتا ہے نا کئی لوگ اپنے بزرگوں کا انکار نہیں کر پاتے، غلطی دیکھتے بھی ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. تو اب وہ تو جواب نہیں دیں گے، اللہ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے، سر فرشتوں کا جواب. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فرشتے کہیں گے پیچھے جاؤ مڑ کے اور وہاں سے نور لے کے آؤ. یہ ان کو نا توریہ کروایا جائے گا، کہانی. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں پیچھے تہاڈے سے کوئی انتظام ہے اتھوں ٹارچ لے لو، لیکن اصل میں فرشتے کہہ رہے ہوں گے پیچھے دنیا میں جاؤ. یہ دنیا سے اہل ایمان کما کے لائے ہیں، تو دنیا میں کون جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے. تو دیکھیں اب ان کے ساتھ کیا ہوگا جب ان کو یہ توریہ کروایا جائے گا نا. وراءکم فالتمسوا نورا، واپس مڑ کے جاؤ اور وہاں سے نور لے کے آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ان کے اور اہل ایمان کے درمیان جیسے وہ مڑیں گے نا تو ظاہر اہل ایمان کو بھی کوفت ہو رہی ہوگی، بندہ پیچھو بازا مار رہا ہے کہ جی منو بھی دیو منو بھی دیو. جیسے مڑیں گے ان کے اور اہل ایمان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اتنی بھی کوفت میدان محشر میں نہیں دے گا کہ لوگ تنگ کر رہے ہوں. اب وہ مزے سے پھر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے اور یہ اس طرف ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ اس دروازے کی کیفیت بیان کر رہا ہے. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا باطن جو ہے وہ تو ہے رحمت. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا. یعنی ایک طرف عذاب اور ایک طرف رحمت، بیچ میں ایک دیوار. اللہ اکبر. اچھا مجھے اس سے یاد آ گیا، میں وہ والاول والآخر والظاہر والباطن میں ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی تھی کہ اول و آخر تو ہمیں پتہ ہے اللہ ہے، یعنی جب کوئی نہیں تھا اس وقت اللہ تھا، اور جب کوئی چیز نہیں ہوگی اس وقت بھی اللہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرے گا. یہ اول و آخر تو ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ لفظ ہم نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سید الاولین والآخرین، بخاری اور مسلم. اولین سے مراد جو پہلے گزر چکے اور جو قیامت تک آئیں گے سب کے سردار، وہ اول و آخر اور ہے. اور ظاہر اور باطن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا ظاہر ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو آپ غور سے دیکھیں، فزیکل فنامنا آف نیچر، تو کسی کریٹر کی طرف آپ کو رہنمائی کرتی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. اتنا ظاہر ہے اللہ اپنی قدرتوں سے. لیکن باطن اتنا ہے کہ اس نے فزیکل فنامنا آف نیچر کے ساتھ چیزوں کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ انسان کو بھی وہم نہیں آتا. انسان کہتا ہے یہ خود بخود ہی ہو رہا ہے. او جی کبھی کوئی سوچتا ہے یار وہ مرغی انڈا دیتی ہے، انڈے میں سے خود بخود چوزا نکلتا ہے. سر خود بخود نہیں نکلتا. اگر آپ سمجھتے ہیں خود بخود نکلتا ہے تو ہم ایک انڈا توڑ کے آپ کو دیتے ہیں، آپ چوزا بنا کے بتائیں، چوزے کی چونچ بنا کے بتائیں. کوئی نہیں بنا سکتا. انڈا بنانے کو تو کہہ نہیں رہے سر. نہ کسی سائنٹسٹ کو انڈا بننا ہے، نہ کسی بزرگ کو بننا ہے. بزرگ کسی بزرگ کو نہیں انڈا بننا. تو یہ اللہ ہی ہے، یعنی وہ ظاہر بھی ہے اور باطن اتنا ہے کہ اس نے فزیکل لاز کے پیچھے ایسا اپنے آپ کو چھپایا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، بارش ہوتی ہے تو کھیتی نکلے ہی کرتی ہے، حالانکہ کون نکال رہا ہے؟ اللہ. لیکن باطن ہے، چھپا. چلیں اس لفظ کی برکت سے مجھے وہ یاد آ گیا، میں چونکہ وحدت الوجود کی تشریح کر رہا تھا، یہ سکپ ہو گئی. ینادونہم الم نکم معکم، وہ پھر منافق پکار کے کہیں گے کہ اے اہل ایمان ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اکٹھے درس سنتے تھے، اکٹھی نمازیں پڑھتے تھے، اجتماع میں بھی اکٹھے جایا کرتے تھے. ہائے ہائے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود ہی تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال لیا. وتربصتم وارتبتم، اور تم نے اپنی تباہی کا انتظار خود کیا اور شک میں مبتلا رہے. وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے اور لمبی امیدوں نے کہ یار ٹائم آئے گا توبہ کر ہی لیں گے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم موت آ پہنچا، تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی. یہی کرتے. اس لیے دیکھیں مولوی بڑا نڈر ہوتا ہے، وہ چونکہ تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بڑا غفور رحیم ہے، اتنا یہ تو خیر ہے، کام پا کے رکھو، پہلے آرام کما لو پھر ایک اور توبہ کر لیں. لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں رکھا اللہ کے بارے میں اس بڑے شیطان فریبی نے.
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج اللہ تعالیٰ کوئی مال لے کے تمہیں نہیں چھوڑے گا. دنیا میں تو دو طریقے ہیں نا، یا تو سفارش سے بندہ چھوٹ جاتا ہے یا مال دے کے، اور یہاں اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے. یہاں اللہ نے فرق کر دیا ہے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، اور منافقین ہمیشہ قانوناً مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ایڈریس اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ منافقوں سے ہم کوئی فدیہ قبول کریں گے، نہ کوئی سفارش ہوگی، اور نہ کافروں کے بارے میں. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ ہے آگ، یا مولاکم، اب یہ مولا تمہاری آگ ہی ہے، اسی سے ہی مدد مانگو. اوئے ہوئے ہوئے، یہ ٹونٹ ہے، ٹن ہے، یہی تمہاری پرسان حال ہے، اسی کے سامنے چیخو چلاؤ. مولا وہ ہوتا ہے نا جس کے سامنے آپ چیختے ہیں کہ میری مدد کرو، تو اللہ فرماتا ہے آگ کے سامنے چیخو. یار اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے. یہ کتابوں کا خدا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہے یہ آگ رہنے کی. اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیت آ رہی ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس حق کی طرف جو ہم نے اتارا ہے؟ کب آئے گا وہ وقت؟ تھیندے تھیندے تھیں جاؤ گے. یہ قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کی کتاب کی طرف جو نازل ہوئی. یعنی لوگ کہتے رہتے ہیں نہیں ہو انشاءاللہ تعالیٰ اے بس بچیاں ویاہ لوانا میں جی پھر مسجد ہی بیٹھا، کیونکہ زنانی نے ویسے ٹھوڈے مار کے باہر کٹ دینا. ظاہر ہے بوڑھے بندے کے گھر میں کیا اوقات ہوتی ہے، تو مسجد میں بیٹھے گا نا جا کے. بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، بس میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور یہ ہو جائے تو پھر میں یہ کر لوں گا. بس داڑھی کی نیت ہے انشاءاللہ رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بس اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑی اس نے تلوار یہ لٹکائی ہے، کسی کو بتائی نہیں اس کی عمر کتنی ہے کہ وہ پلان کر سکے. سر کسی کو نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے. اسی لیے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان، یعنی ہر وقت تابع فرمان ہو، یعنی اس چیز کے لیے تیار ہو کہ ابھی موت آ سکتی ہے. کو پتہ لگتا ہے؟ تو کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کی طرف، یعنی قرآن کی طرف جو اتارا گیا. وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور اے اہل ایمان دیکھنا تم ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی. یہ سر اہل ایمان کو خطاب ہے. اسی لیے وہ میں اکثر کہتا ہوں جو مدنی صورتیں ہیں نا سر، یہ جو نسلی مسلمان ہیں نا ان کے لیے آئیڈیل ہے اصلاح کے لیے. اسی لیے دیکھیں مکی صورتیں نازل پہلے ہوئی ہیں لیکن بعد میں رکھی گئی ہیں. پہلی صورت جو رکھی گئی نا سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے نا، سورہ بقرہ ہے مدنی صورت، کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں ان میں آئی، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی تو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی اور آخرت کا عذاب. حالانکہ یہ وہی لاڈلی امت بنی اسرائیل تھی جس کے بارے میں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 2 دفعہ آیا. اتنی لاڈلی امت تباہ و برباد ہو گئی. تو آپ بے شک کہتے رہے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. سر وہ جو اتنے ہزاروں پیغمبروں کے ساتھ اٹیچ تھے نا ان کی بھی اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو دیکھنا ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، اور جب مدت گزر گئی یعنی پیغمبر چلے گئے کچھ وقت گزرا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور پھر ان کی اکثریت فاسق ہے. اور یہاں بھی دیکھ لیں یہی کچھ ہی ہو گیا. جو وقت گزرتا گیا نبی علیہ السلام سے دور. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دینے والے پیدا ہوں گے. یعنی 300 سال کے بعد تو بیڑا غرق ہو گیا اس امت کا بھی، شروع ہو گیا. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھنا اس طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ظاہر ہے تاریخ اپنے آپ کو لوٹاتی ہے، وہی خرابیاں پھر امتوں میں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے سورہ بقرہ شروع میں رکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ امت میں خرابیاں اس طریقے سے آتی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت فاسق ہے.
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی کھچائی کرنے کے بعد نا تھوڑی تسلی بھی دی ہے کہ دیکھو بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد. یعنی اگر تمہارے دل کی زمین بھی مردہ ہو چکی ہے نا تو یہ بھی زندہ ہو سکتی ہے, دوبارہ ایمان اس میں آ سکتا ہے. یہ مثال کے ساتھ بیان ہوا ہے. اس کی یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اگلی آیات میں آ جائے گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے نا, آج بھی اگر تم خدا کے لیے ارادہ کرتے ہو نا خدا کے راستے پہ آنے کا, تو ہم بائل بکرم ہیں تمہارے دل کی زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیں گے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ہم نے کھول کر یہ آیات بیان کی ہیں تاکہ تم عقل رکھو. یعنی یہ عقل سے استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے نا تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین میں ایمان کی دولت دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گے. اس کا پھر اب طریقہ بھی آ رہا ہے سر. لاہور کا کرایہ بھی دیتا جا رہا ہے سر, صرف راہ نہیں ہے, لاہور کا راستہ نہیں بتایا جا رہا, کرایہ بھی دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات. پہلی اوکھی ہے بے شک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ مال کا بھی ہے, جان کا بھی ہے, ہر چیز. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ, الحمدللہ بھی صدقہ, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ, حتیٰ کہ تمہارا بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی صدقہ؟ فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور عورت کے ساتھ قائم کرتے تو کیا تم پہ وبال ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ہوگا. ہر چیز صدقہ, یعنی ہر نیکی صدقہ. تو بے شک نیکیاں کرنے والے مرد اور نیکیاں کرنے والی عورتیں, یہ بالمفہوم ترجمہ بنے گا. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور اللہ کو قرض حسنہ, مال. دیکھیں نا میں نے کہا تھا پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اگر کسی صورت میں سورہ حدید ہے. کوئی شہر رہ گئی نا میرے کو پوچھ لینا کہ سر اے ٹاپک دے ڈسکس نہیں ہویا. کائنات کریٹ کیسے ہوئی, کتنے دنوں میں ہوئی, اللہ تعالیٰ عرش پہ استوا فرمانے والا ہے, رسولوں کی پیروی کرنی ہے, اللہ نے کتاب نازل کی ہے, پھر جب پیغمبر چلے جاتے ہیں پیچھے امتوں کا کیا کوئی شاید چھوڑی ہے. قرآن حکیم کی ایک سورت جو سب چیزوں کو کور کرتی ہے وہ سورۃ الحدید ہے. اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ الحدید کے اوپر یعنی بیان القرآن میں یعنی 2 لیکچر ان کو دینے پڑے ہیں چھوٹی سی صورت میں, ورنہ تو وہ اس سے لمبی صورتیں ایک لیکچر میں کور کر جاتے تھے. اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. آپ کو شوق ہو تو دیکھیں, ان کے منتخب نصاب کے اندر بھی موجود ہے. جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی مال دیتے ہیں, یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھا دے گا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ. جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر, اولئک هم الصدیقون. وہی پھر صدیقین میں شمار ہوں گے. ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. والشہداء عند ربہم. اور اللہ کے حضور شہید بھی شمار ہوں گے. شہید یعنی اللہ کے دین پر گواہی دینے والے, شہادت علی الناس, لوگوں تک بات پہنچانے والے. لہم اجرہم. ان کے لیے ہے اجر, و نورہم. اور ان کے لیے پھر وہ نور بھی ہوگا. والذین کفروا. اور جو کفر کریں گے, وکذبوا بآیاتنا. اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے. اولئک اصحاب الجحیم. پھر ایسے لوگ ہوں گے دوست کی. اور کفر سے مراد یہ پنجابی والا کفر نہیں ہے, عربی والا. ناشکری کریں گے یعنی ایمان لانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے, صرف اللہ رسول کو ہی مانتے رہیں گے. تو ان کے لیے اچھا یہ آپ دیکھیں سر, یہ جن کی زبان میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے اور نبی بھی موجود ہیں سر, ان سے صحابہ نے پھر رومن اور پرشین امپائر الٹنی تھی نا, ان کا ایمان کس لیول کے اوپر تھا. اسی لیے خالد بن ولید جب یعنی عراق کو فتح کرنے کے لیے نکلے, ہیرا شہر کے پاس یعنی پہنچے, تو جب ہیرا کے وہ سفید محل کو دیکھا نا تو کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا. تو ساتھیوں نے کہا یہ آپ کس چیز کا؟ کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نئی دعوت شروع کی تھی نا, اور آپ مکے میں اکیلے تھے, آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا. تو میں ایک دفعہ حضور کے پاس سے گزرا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب رومن اور پرشین امپائر کو میرے قدموں میں ڈال دے گا. اور اللہ کی قسم میں یہاں پہ کھڑا ہوا وہ سفید ہیرا کا محل بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے امتی وہاں تک پہنچیں گے. اور وہ خالد بن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے اور وہی وہاں پہ پہنچے. اور جب لکھا کرتے تھے نا خط یہ مخالفین کو, تو کہتے تھے میں وہ فوج لے کے آیا ہوں کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا, اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو معقول رکھتے ہیں.
تو لڑو پھر. جو مرنے کے لیے آیا ہوا ہے 302 ہے چلتی پھرتی, ٹھیک ہے, اس کو آپ کیسے کس چیز سے ڈرا سکتے ہیں؟ جو کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملنی ہے, میں نے کرنی آج ہی مرنا. سر اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر کا اسلحہ, ان کی ریزروڈ آرمیز, کیسے آپ دیکھیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے تو انہی سے ہی اسلحہ چھین کے, انہی سے منجنیقیں چھین کے انہی کو الٹ کے رکھ دیا. بنو تمیم نے جنگ قادسیہ کے اندر, یعنی ہاتھی جب لے کے آگے تو عرب کے گھوڑوں نے تو ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے, تو یہ مسلمانوں کے گھوڑے جو ہیں بھاگ گئے. بنو تمیم پیدل ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ہاتھیوں کو گرایا. 8,500 مسلمان شہید ہوئے جنگ قادسیہ. سر وہ 8,000 مسلمان تھے, ان کی بیویاں تھیں, ان کے بچے تھے, آج ان کے نام بھی کسی کو نہیں پتا. اکثر ان میں سے تابعین ہی تھے, صحابہ بھی تھے کچھ. تو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سر, جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. اور ان قربانیوں کے لیے جو بجلی بھری تھی نا, اس کتاب نے بھری تھی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. یعنی جو کتاب کو پکڑیں گے وہ عروج پہ جائیں گے, وہ صحابہ, اور ہم چھوڑ کے خوار ہو گئے. ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے جواب شکوہ کا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم کی حدیث کی ٹرانسلیشن